بیان میں نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے فضائل پڑھتے ہوئے کہا کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا تھا. تو حضرت حشام ابن حکم نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو انہیں تعجب ہوا کہ ساری امت کو حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. امام معصوم حجت خدا، اللہ کی مشیت کو جاننے والا، اللہ کا ارادہ، وہ کیسے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے؟ حضرت حشام کو جانا کہیں اور تھا، تھک تو نہیں رہے؟ حضرت حشام کو جانا کہیں اور تھا مگر انہوں نے امام صادق کی گلی کا رخ کیا. امام صادق کے گھر سے حضرت ابو بصیر نکل رہے تھے تو حشام نے کہا، ابو بصیر، دونوں شاگرد ہیں امام کے، حشام نے کہا ابو بصیر مجھے مولا سے ملنا ہے. حضرت نے فرمایا، ابو بصیر نے فرمایا کہ یہ وقت مولا کے ملنے کا نہیں ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، کیا پوچھنا ہے حضرت سے؟ کہا میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ابو بصیر نے بے ساختہ کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابو بصیر نے کہا، اے حشام اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے، الٹے ہاتھ کی ضرورت دو وجہ سے ہوتی ہے. اللہ نے الٹا ہاتھ دو کاموں کے لیے بنایا ہے، یا ازالہ نجاست کے لیے، بھائی ملتان ہے یہ، یا ازالہ نجاست کے لیے، ممبر کی زبان ہے میں وہ زبان چھوڑوں گا نہیں، یا ازالہ نجاست کے لیے الٹا ہاتھ بنایا گیا ہے، یا گناہگاروں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. جہاں آئے تطہیر حاکم ہو، جہاں نجاست کا گزر نہ ہو، جہاں گناہ کا خیال نہ ہو، وہاں الٹے ہاتھ کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، اگر کسی کو اب تک سمجھ میں نہ آیا ہو، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر یہ بات اب تک کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو قرآن کو آ کر پڑھ لیجئے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے، آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ بھائی اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں. اب یہ آیت لے کر آ گیا ایک مولا کا چاہنے والا، مولا کا پیار کرنے والا، مولا کا محب، مولا علی کی خدمت میں کہنے لگے، یا علی مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ بے ساختہ میرے مولا نے فرمایا، کلتل یدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. بھائی آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک عارف بھی ہے، مجتہد بھی ہے، ایک مرجع تقلید کی حیثیت رکھنے والا عالم دین. جی آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ، ان کی تفسیر تسنیم سے بول رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے، اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے. مسکرا کر سنیں گے. وہ فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں. جہاں خیر ہی خیر ہو وہاں دونوں ہاتھ سیدھے، اور جہاں شر ہی شر ہو وہاں دونوں ہاتھ الٹے. جی ید الخیر کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ ذوق دکھا رہے ہیں تو میں بھی تو کچھ رنگ پکڑوں گا نا. یہ ید الخیر کا جو لفظ ہے قرآن میں،
تیرا خیر والا ہاتھ. تھک رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا خیر والا ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ کسی غم میں مبتلا ہوں، لیکن فطری معاملات ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں تو جانا بھی پڑے گا. اپنے کسی عزیز کے جنازے میں آپ جائیں تو چوتھی تکبیر میں مولانا کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ، اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے. مولانا کچھ غلط بیانی فرما رہے ہیں آپ نے ہی 4 دفعہ انہیں بلایا تھا، یہ زوجہ کو مارتے تھے. مولانا اللہ سے غلط بیانی تو نہیں ہوگی، اور آپ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، سارے مجمع کو بھی کہلوا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. مولانا وہ اچھی طرح یاد ہے لوگوں کو، یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو آپ نے انہیں ٹوکا تھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور آپ کہہ رہے ہیں خیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. مولانا ان پر حج واجب تھا، آپ نے نصیحت فرمائی، پھر بھی نہیں گئے حج کرنے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر کے علاوہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں. تو آپ سب کے ساتھ مل کر غلط بیانی کر رہے ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ اس نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا حج کیا یا نہیں کیا. جی اس کا تو پڑھنا بعد والے پڑھ دیں گے. بڑے بیٹے پر واجب ہے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا، یہ بعد والے پڑھ دیں گے، حج بھی کروا دیں گے، جی نمازیں بھی پڑھوا دیں گے. تو اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. یہ خیر کیا ہے جس کے بارے میں گواہی ہو رہی ہے؟ بھائی بہت دیر بھی لگا سکتا ہوں لیکن جلدی نتیجہ دے رہا ہوں. غدیر کے میدان میں جب سرکار نے فرمایا نا جو پیچھے رہ گئے انہیں آواز لگاؤ، اب کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں بھی بلاؤ. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی سے آگے جانے والا مسلمان کہاں رہتا ہے؟ یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں بھی بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی بلاؤ. پیچھے میں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے. تو جس نے آواز لگانی تھی نا، سرکار نے اسے کہا آواز لگاؤ. اسے کہا کیا یا رسول اللہ کیا کہہ کے آواز لگاؤں؟ سرکار نے فرمایا آواز لگاؤ حی علی خیر العمل، یعنی اعلان ولایت علی کو خیر کہا جاتا ہے. مولانا سچ کہہ رہے ہیں، ہم نماز روزے کے بارے میں بول ہی نہیں رہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ علی کو چاہتا تھا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں کچھ، مگر جانتے ہیں تو یہ کہ اس کے دل میں علی بستا تھا. یہ اللہ کا بیدک الخیر، یہ اللہ کا خیر والا ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ کا خیر والا ہاتھ سمجھانے میں کوئی مشکل ہے؟ جسے ید اللہ کہا جاتا ہے وہی اللہ کا خیر والا ہاتھ ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ ساری کائنات اللہ نے جس مصطفیٰ کے عشق میں بنائی ہے، اس مصطفیٰ کی جان کو علی کہتے ہیں. بھائی ایسے آپ تو ایسے ہی سن لیتے ہیں بات کو. جس مصطفیٰ کے عشق میں اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کی جان کو علی کہتے ہیں. سنی شیعہ اس بحث میں اس کو علمی بحث کے طور پر لیتے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ اور نعرہ لگائیں آپ. زندہ آباد. اہل سنت ہیں.
ماشاءاللہ. بھائی ان کی جی میں نے جبھی ان سے خواہش کی کہ ایک دفعہ اور مولا کا نام ہم سے کہلوائیے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھئی میں اپنے اپنی سنی جان کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات. بھئی آج مجھے لگ رہا ہے ملتان والے پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائی بڑے بھائی جناب مولانا محمد اون نقوی اور سلیم مہر صاحب کے مرحومین، ان کے والد ملک الاحیار اور آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. جس کو اللہ نے اپنے ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہو، جس کو بنا کر اس نے کائنات کو بطفیل مصطفیٰ بنایا ہو. بھرا دی مقتلچ بھین اک بند نہیں کی، ایڈی اوکھی مقتل ہے بھین دی جو بھرا اک بند کرے. اکبر دا بابا، آباد رہو آباد رہو آباد رہو. اکبر دا بابا اک کھول قرآن پڑھ تے ذرا دیکھ میں بازار چھردی کی نہیں. اینی ٹوری علی دی دی کوئی مادہ خان دس بھی نہیں سکتا. بس نہیں سکتا کوئی مادہ خان نہیں دس سکتا کہ علی دی دی بازار چھردی کی. ہے کرن والے عزدارو ہر کسی انجی پڑھیا اور اتنا ہی پڑھا گیا. ہمیں ٹوریے جمیں شبیر علی اکبر دی میرے مولا نے میرے آقا نے قرآن پڑھیا. آواز شامچ گئی. ایک عورت جس مولا دی آواز سنی تو آواز والے پاس سفر کیتا. جنہوں آواز پہ آئی نیڑے آئیے کاری دکھائے واپس والا آئیے جتے ملکہ بیٹھے دے. ملکہ 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 ہندہ سر چاہے کہنو آئے آدھی میرے رون کو چھوڑ دے. تائیں آنکھیں میں کچھ تیرے پیر نے بڑا سونا قرآن پڑھ دے. آدھی میں تے ہونی آدھی آدھی میں میرے پیر پڑھ دے لیں کوئی نہیں پڑھ دے. تیرے پیر کس تے پڑھ دے؟ مسند مسلح تے ممبر تے نرازنوں میں میں ایک کاری ویکھے ہے وہ تیرے پیروں تو منزل لگا. اس میں قریب تک بیٹھ کر بڑے خوبصورت مدہ حسنین بھٹی صاحب مولا مزید تحصیلت آپ فرمائے. بہت دعا کرے بیٹھ کر مولا تھوڑا سایہ سلامت رکھے. ہائے کرن والے عزداروں انہوں نے بیٹھ بلند ہو میرے پیروں تو جان نہیں میرے پیروں مورے نبوت دا سوال اس ملکہ رہا دینا ہو میں کیا کرنا. کاری تک میں بیکھے ہے بازار جدہ دھاڑی نال کوئی نہیں ہے. کر لو میں بیٹھ دینے رہے اللہ سر قرآن وعدہ پڑھتا ہے.
عظیم عزادار مداح خان ماتمیان ناظم ممبر سید بادشاہ مرشد آدھا بانی مجلس عزادار، اس جملے تے میں تڑپ دے بٹھن زوار صاحب عزادار پورے ملکی ادھے ملکہ میں غور نال ویکھیا ہے اس قارینوں نا مارن دے بعد کسی مارے تھوڑا بھلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا مستقيم على الله وفي رسول الله وخليفته بالملائكة أشهد أن مستقيم على الله وفي رسول الله وخليفته بالملائكة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل ربك بسمك عملك شاري باب شاري شاري اللهم صل على محمد وعلى محمد وعبد الفرج وعلى محمد مارن دے بعد بھی کسے مارے مارن دے بعد کسے مارے ذکر ایسا موجزہ ہے تھوڑی اس طرح ہی آئی آسی جی میں پہلے آگے مارن دے بعد کسے مارے دسیا نو بھئی دھڑ نال کوئی نہیں پھر کی میں مارے دی ملکہ میں غور نال ویکھی ہے اندیاں گل والیاں رگاں کسے بے ترتیب کٹی آباد رہو بلند آئی کروا لے میں بسم اللہ کرا سب سلام اندیاں گل والیاں رگاں کسے بے ترتیب کٹی ہے نالے ملکہ قاری ایڈا دور نہیں ہے میں بسم اللہ تھی دے سامنے ہی مارے آگیا گال والیاں رگاں کسے بے ترتیب کٹی ہے نالے ملکہ قاری ایڈا دور نہیں ہے سی اگلی گلی تکاری ہے
آپ آتے ویک پچھا ہٹ کے پیا دیئے میں اور بازار بلاؤ جنہ حد سے ماتھا بازار دعا کرے آگا میں اور بازار جاندی میں کندی کنیز اندی ملکہ فقط قاری نہیں ہے زوار صاحب فقط قاری نہیں ہے ایڈا لٹا قافل ہے ایڈا مظلوم قافل ہے جدہ دل کر دے او مارے نہ تے انہوں دے کچھ چھڑانا لے ایک واریا بس ٹھول پائی دیتا بالکل بین کرنے لگنا رومن والے عزدارہ پہلا قدم کنیزاں سمیت ہندہ دا بازار چایا تراب ہوتے بیٹھیاں ابو تراب دیاں بھلا ہو جدی آئے آئے سامنے بیٹھے ہو رہا ہے اسے آئے ماتا واسطے ہو اے بلد کرے آئے مسد کے ہو جاؤں آندہ بکھیا کنیز بڑی سینٹ چھوٹی نو آکھیا کون ہے فرمائے ساری کنیز ہے میں کو نہیں پتا جو میں اجڑ گیا ہندہ ہے جی فرمائے جتنا سنگل پیار کریں دیئے نا اگر ایک پتہ لگ گیا میں اجڑ گئی ہوں مر جائے ہر بی بھی کن کر ہر بی بھی کن کر گئی وہ دعا دی بہن بابا کن کر علی دی تھی اپنا سر چکایا کیوں ہندہ نالوں گزر جڑے ہے کر سکتے ہو کنیز کرسی چاہ کے گزری گئی ہندہ دا قدم میری سین دے آمنے سامنے آیا ہندہ تو قدم اٹھ گیا کنیزہ دی ملکہ کاری اگائیں ادھی یہ مل ایسا کاری جلدی داس اے زخمی بی بی کون چھوڑا ملا ہو بالکل بیٹھ دے نڑے آیا اپنا جاگ جاؤ میرے جاؤ جلدی داس اے زخمی بی بی بڑے مولا دے مدہ منظور نظر مدہ اپنی مثال آپ اور اس مجلس ازاد حصہ مولا درجات بلند فرماوے کہ بلا حاجی ناصر عباس نطق صاحب وہ جی میں پڑھ دے ہوندے میرا دل لے اس طریقے نال ہمیں پہنچا دے میری اتنی ہمت نہیں پر اونا ضرور ثواب پہنچے گا تھوڑی ہائی آئے گی رومن والے عزدارو نہیں جان دی کون جی جان دی نہیں کون پر سنے ہیں لوگ آدھے بدن اے بی بی تے او سر لگ دے بھین بسم اللہ بابا اس قاری دی بھین جی فرمایا یہ دے سامنے میری کرسی رکھ کرا میں انہاں اکھاں تے جس مسلسل آنسو آ رہے ہیں اتھا ہی رکھ یہ دے سامنے جی کرسی رکھی گئی ہندہ بیٹھ میں ملک اچ نہیں ڈٹھا شبیر مولا دے چہنا لا ساگندہ ہوئے کہ لفظ پہنچے تے کم از کم دی ہائے نہ آوے جتنی دیر ہندہ کرسی تے بیٹھی رہی سین زمین الریت سین دے رون نال زمین اس اتنے مدہ خان پڑھتے رہے رل کے دوار صاحب دے بھی آنسو آندے رہے توڑی ہائے آنسو آندے رہے بابا جی روندے رہے میاں صاحب پورا مجمع سے توڑے نال عبادت کردے رہے اتنے مدہ خان پڑھ چکے میں اپنے واسطے دعا منگیے اور اس مجمع نو گواہ بنا رہے ہیں پہلے جتنے بھی پڑھے آئی دعا منگیے مولا میرے جدوں صاحب مقام ہے اس جملے تے مقام ہے پتہ نہیں توڑے دل تے کیا اثر ہوئے گا بڑی دیر بعد کرسی ہوتے بیٹھی ہوئی کنیز زمین تے بیٹھی ہوئی سین نو آکھے کہہ دینا آباد رہو کھولے میرا سن اس والا سید آدھا کہہ دینا بی بی میرا سلام ہوئی بی بی آدھی ہندہ میرا سلام ہندہ آدھی کہہ دینا میرے نا تو واقف ہیں بی بی آدھی سب کچھ دس دیوا چادری لہارس آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو بھلوں نے ماتم کرنا لے بسم اللہ میں پڑھ دینا سب کچھ دس دیوا چادر الہ سیادی کہہ دن میرا ہاں پیا لاندہ ہے ملنائیاں نالے پچھڑائیاں تیرا وطن کھڑائے بیا دی وطن دانا پوچھ دیا رولوے سنی آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو
پرسا دے آئے میں نوکرا وطن لانا پوچھا دیا رول ویسنیا دیا قیدن میرا ہاں پیا لاندہ ملن آئیا نالے پوچھن آئیا تیرا وطن کیڑا ہے بی بی آدیا جنا بس دیا وطن تا مدینہ آئی لفظ مدینہ آیا ہے ہندہ کرسی تو زمین دے آئی ہے آدھی قیدن بی بی میں معاف کر دے میں جتنی دیر میں تیرے سامنے کرسی تے بیٹھی رہی ہاں بی بی آدھی کوئی گل نہیں تو سا بادشاہ سا کہہ دیا مرحبا 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 آباد رہو ہاتھ نہ لے تو برسہ دیں دے ہوئے دوار سا میری نوکری ہے وین بلند ہو گئے میں پڑھ دینا سیدادہ کوئی گل نہیں تو سا بادشاہ سا کہہ دیا زمین تے بہ گیا دیئے نہ کہہ دن بی بی میں کہہ دیا وطن تاڑا مدینے ہے میں مدینے آلے آدھا بڑا حیاء کرے نیا چند سوال کرا بی بی آدھی کار وطن تاڑا مدینہ ہے تا محلہ کہڑا ہے بی بی آدھی محلہ بنی ہاشم دا نام ہے ہندہ آدھی جلدی رسالی کو جڑنی ہے بی بی آدھی جی میں جڑنی ان کو آباد رہو سر سے ماتم کرنا لے چند ہاتھ رہ گئے سیدات بسم اللہ ویلہ خراجی میں جان دیا ہے جو کوئی نہیں جاندہ اگلا سوال ہندائیوں دیا کیتا ہے میری سین دے صبر دے بند ترڑ گئے آدھی قیدن بی بی علی نو جان دی حسین نو جان دیا بی بی آدھی 70 قدم دا فاصلہ میں آدھی رہی اللہ مارد چھوڑا وڑا لے مرحبا آباد رہو بسم اللہ سید میری نوکری حسن اللہ آدھی رہی اللہ مارد چھوڑا وڑا لے مارے گایا بابا جی دعا کرائے میں اگلا وین کر سکا دادا جی سب کم دائے میں پڑھ دینا آدھی رہی اللہ مارد اکبر دی موت کھا گئی ماتم کر سکتے ہو ہندہ جسم کم دایا آدھی قیدن بی بی علی نو جان دی حسین نو جان دی واسطہی سے حسین دا ایستا دسیں ہولے دسیں میری سین نو جان دیا بی بی آدھی ہندہ اپنی سین دا ناچا ہندہ آدھی قیدن بی بی بزارے ودی پردہ ودی مادہ جنازہ ہر صدا ہر ماتمی شامل ہوئے ممبر چھوڑا تھا بعد میں پڑھنا جڑے ہے پہ کر دے میں دکھائے میری سین رو کے آدھی ہندہ جیتی اپنی سین دا نان دسے سے بعد میں دیکھو میں صدقے ہوا یا صحابہ دینا جا آپ پہ دس دیئے ہاتھ رکھ دے ہو تا پرسا دیوے ہے جڑے ماتم کر سکتے میں دکھائے بسم اللہ میں لو خراجے تی اپنی سین دا نان دسے سے بات میں تیکو کی میں دسے سا میں جان دیا یا کوئی نا سب کتاب لکھتا ہندہ میری سین دے کلنال موج لایا آدھی قیدر ہولے بولے آدھے پہرے دار دنا باس بی بی آدھی کچھ ہندہ آدھی قیدر جلدی رسا آلیا نو جڑ دیئے یا کوئی نا بی بی آدھی ہندہ میرے وال ہٹا مرحبا مرحبا ہر مدہ خان مجھولا دن دے ہو میرا دل لے تسی جواب دی بھی آئی سے میرے سوال دا مدہ خانی جواب دے میں ممبر چھوڑا میری سین جواب ہے ہندہ میرے وال ہٹا کیا میری سین دے